نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کہ آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 80 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کو کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے گا جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے محسوس کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ پر ہم پر ان جاہلوں یعنی یہ غیر یہودیوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، ہم پر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا اقرار، اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں ایسے گروہ بھی ہیں ان اہل کتاب میں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب
रब के हो जाओ, तुम सब रब्बानी हो जाओ, तुम्हारे तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के बायस। और ये भी नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करे। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? यकीनन किसी नबी के ऐसा कोई काम नहीं। ये हमारा कल का सबक था। और कल के सबक में भी हमने देखा कि अहले किताब और बतौर ख़ास यहूदियों के कुछ मामलात जो हैं, उनके उनका तज़किरा कि किस तरह से वो अपने नबियों के साथ या नबियों के मैटर मैटर में उनकी गलत या बातल किस्म के जो अकायद वो, और फिर नबियों के साथ झूठ को मंसूब करना कि ये जो शिरक और ये जो कुफर वो जिसको कर रहे हैं, वो तो उनके नबियों की तालीम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के की तालीम, हज़रत ईसाई जो है वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम फॉलो करते हैं, और ये सारा कुछ मैटर जो है इसी तरह से यहूदी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस तरह के मैटर करते हैं। तो आखिरी कुछ आयत में जो जो अब मौजू शुरू हुआ, वो नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में, कि नबियों और रसूलों के बारे में जो झूठ और बहतान ये अहले किताब लगाते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला एक तो उनके अकायद, कुफरिया नजरियात जो हैं, उनके ऊपर से पर्दा चाक हो रहा है। और दूसरा फिर उनके ऊपर नसीहत जो है वो भी वादे की जा रही है कि पहले तो तुम अब कर चुके, अब भी तुम्हारे पास मोहलत है, मौका है कि अगर तुम तौबा कर लो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वगरना तुम्हारा हाल जो है वो आखिरत में दर्दनाक अजाब की सूरत में होगा। तो पिछली आयत, जो पिछले एक दो आयत से जो मौजू शुरू हुआ और आगे जो मौजू चल रहा है, वो इसी निस्बत से हम देखेंगे इसको। और उससे पहले कल की जो मजलिस में एक और अहम नुक्ता था कि अहले किताब के जो अवाम हैं और उनके जो उलमा हैं, उनके दरमियान एक दूरी जो है वो उसकी वजह कि अहले किताब के उलमा जो है उन्होंने आम आवाम को अपने उस दीन से, वो अपनी उस किताबों से दूर रखा, और खुद उनको घड़ खड़ा कर सुनाते रहे, अपनी ज़बानों को मोड़ मार कर वो उनको बताते रहे, जिसकी वजह से वो ला इल्म रहे अपनी किताबों से। और फिर उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं उनके उलमा, और या उनके पेशरो जो हैं, और वो क्या वाकई वो अल्फाज जो हैं वो उनकी किताबों में यह मौजूद भी हैं कि नहीं। और उसकी वजह उनकी किताब से दूरी थी। और आज हमारे अंदर भी यही मैटर है कि आम तौर पर जो आम मुसलमान है, अक्सरियत जो है, अफसोस के साथ कि उसमें मेरी नज़र के या मेरे मतलब मेरी समाज में कुछ ऐसी मिसालें भी पड़ी, ये जिसमें अरब जो हैं, जिनकी जो मादरी ज़ुबान जो अरब है, वो भी उस कुरान की ज़ुबान से इस कदर नावाकिफ़ हैं कि इस ज़ुबान का जो असल जो मफहूम है या असल मानी जो है वो उनको समझ नहीं आता। तो नॉन अरब जो हैं तो वो तो फिर उनके लिए तो फिर और भी ज़्यादा आगे की बात है। और फिर उनसे कुरान से दूरी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जो है वो अपने दीन को उस तरह से सही तरह से समझ नहीं पाते। उसकी एक मिसाल जो है, गो के वो मौजू में नहीं, लेकिन हमारी दीन से दूरी और हमारी जो हमारी किताब की ज़ुबान जो है, उससे दूरी की एक मिसाल, जो उसके उससे ना समझी की एक मिसाल जो है, वो बांग्लादेश में एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट जो है वो बाकायदा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आपको पता है कि आम जो पब्लिक प्लेसेस में मर्द वगैरह जो हैं, वो वहीं पर किसी दीवार की ओट में बैठकर तो अपना पेशाब वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो किसी दीवार पर या किसी जगह पर मना किया गया कि यहाँ पर पेशाब वगैरह करना, इस तरह की गंदगी गलादत करना मना है, लेकिन लोग जो है वो कहाँ मुड़ते हैं। तो उन्होंने एक तदबीर की कि वो वही जो पैगाम था या जो मना करना था कि यहाँ पर इस तरह से मतलब गंदगी फैलाना जो है मना है, उसी को उन्होंने अरबिक में वहाँ पर लिख दिया,
जब अरबिक में वो लिख दिया तो लोग जो है जब वहां पर पहुंचे और देखें कि सामने अरबिक लिखी हुई है, तो उनको अब ये पता ही नहीं कि वो अरबी में लिखा क्या हुआ है। सिर्फ अरबी की जबान को देकर वो वहीं पर वापस हो गए और उन्होंने अपना मामला जो मतलब फेर लिया। यानी अरबी जुबान से इस कदर नावाकफियत कि असल पैगाम जो है वो नहीं, बल्कि उनको ये लगे कि कोई कुरान की कोई आयत या कोई सूरह या इस तरह से कोई टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो उसके एहतराम में वो वहाँ से फिर मतलब अपना मामला जो है उन्होंने तब्दील कर लिया, या वहाँ पर गंदगी रहने से वो फिर पीछे हट गए। तो ये बाकायदा प्रैक्टिकली किया गया, और ये मिसाल जो है ये आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक रखती है कि हम वाकई हमारी कैफियत जो है वो ऐसी ही है कि हमारे सामने भी जब कोई किताब का पूरा कोई अरबी जुबान के अल्फाज जो है वो तज़किरा किया जाए, तो अक्सर हम भी जो है वो उसको यही समझते हैं कि ये शायद किसी कुरान की किसी आयत से या इसी तरह से। और फिर उलमा जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से कि बगैर किसी आलम के, बगैर किसी डिग्री याफ्ता मुअल्लम के तुम आप डायरेक्टली कुरान मजीद को समझ नहीं सकते। बहरहाल हमारे अंदर एक अहम नुक्ता है कल के सबक में, जिसको हमें ज़रूर अपने जहन में रखना चाहिए। जहाँ तक हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ओके हम अपनी इस्लाह कर सकें। आमीन। बढ़ते हैं आगे। आज का सबक आयत नंबर 82 से। और जैसा कि तज़किरा हुआ कि पिछली चंद आयत से एक जो मौजू शुरू हुआ, जिसमें नबियों और रसूलों के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन के, ये जो अहले किताब और यहूदी जो हैं, ये नबियों के बारे में जो झूठ बांधते हैं, दर हकीकत सब उनकी अपनी गड़ी गड़ाई बातें हैं। नबियों को तो ना कोई ऐसा हुक्म मिला और ना ही कोई उनकी ऐसी तालीम थी, और ये मुमकिन ही नहीं कि कोई नबी या रसूल आए, वो मुसलमान करे अपनी उम्मत को, फिर उनसे कहे कि तुम मेरी इबादत करो या तुम अल्लाह के साथ शिरक करो या कुफर करो। ये तो इनकी अपनी गड़ी गड़ाई बातें हैं। यही मौजू जो है ये हमें अगली आयत में भी मिलता है। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 81 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया नबियों से, अल्लाह ने नबियों से एक पक्का वादा लिया। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने पुख्ता अहद लिया नबियों से। अल्लाह ताला ने एक अहद अलस्त जो है, जिसके बारे में हम एक आध दफ़ा तज़किरा कर चुके हैं, और इसकी मज़ीद तफसील जाकर सूरह आराफ की आयत नंबर 177 में उसका तज़किरा मिलता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही तमाम जो अरवाह हैं, तमाम इंसानों की रूहें जो हैं, उनको भी पैदा फरमाया, और उनको फिर उनसे एक अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा कि हाँ, तू वाकई तू ही हमारा रब है। तो सब रूहों ने उसका इकरार किया था, तो इसको अहद अलस्त कहते हैं, जो कि सूरह अराफ में जाकर आएगा। उसके अलावा उलमा मुफस्सरीन जो हैं वो भी इस बात पर भी मुत्फिक नजर आते हैं कि उसी दौर में एक दूसरा अहद जो है वो नबियों से लिया गया था, अंबिया से लिया गया था, जिसका जिक्र जो है कुरान मजीद की इस आयत आयत नंबर 81 में यहाँ पर हमें मिलता है कि नबियों से वादा लिया गया। अल्लाह ताला ने नबियों से भी वादा लिया था। क्या नबियों से वादा लिया था? नबियों से वादा ये लिया था कि कोई नबी जब आए तो उसके, चाहे उसकी जिंदगी में उसके बाद कोई दूसरा नबी आए, या उसकी जिंदगी के बाद कोई दूसरा नबी आए, या उससे पहले जो नबी गुजर चुके, सब नबी जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंडोर्स करेंगे, एक दूसरे की नबूवत का वो इकरार करेंगे, और एक दूसरे के ऊपर जो उनके ऊपर उतारी गई जो किताबें हैं उनके ऊपर वो ईमान लेकर आएंगे। पहले जो नबी गुजर चुके, वो अपने दौर में अगर कोई दूसरा नबी आया तो उस नबी को वो सपोर्ट करेंगे, उस नबी को वो साथ देंगे, और उस पर भी ईमान लाएंगे, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से मतलब मबूस किया गया पैगाम रसानी के लिए। और फिर वो अपनी उम्मतों को, उन नबियों ने फिर अपनी उम्मतों को भी उसका दर्स देंगे कि तुम्हारी जिंदगियों में जो कोई नबी आए तो तुम उस नबी का सपोर्ट करोगे, तुम उस नबी का साथ दोगे, तुम उस नबी पर ईमान लाओगे। नबियों के लिए ना सिर्फ वो नबी जो है वो
اپنے بعد میں آنے والی نبیوں کو انہوں نے خبر دی، بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنے لوگوں کو، اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو خبر دی، اسی وعدے کے تحت جس کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں جب بھی کوئی رسول یا نبی آئے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کو سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو۔ اور اس سے پہلے جو نبی گزر چکے وہ بھی اسی طرح سے برابر کے حقدار ہیں کہ ان کی نبوت کو بھی تسلیم کیا جائے اور ان کو بھی اسی طرح سے سپورٹ کیا جائے۔ اب یہ جو وعدہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب وعدہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء گزرے، سب کے ساتھ یہ وعدہ جو ہے وہ محسوس تھا۔ اب اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے پچھلے جو نبی گزر چکے اور پچھلی جو کتابیں گزر چکی ان کے بارے میں مطلب ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں کوئی صراحت ایسی نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہو یا انہوں نے یہ کہا گیا ہو کہ بعد میں آنے والے کسی نبی کو سپورٹ کرنا ہے، جس طرح سے پچھلے انبیاء نے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا قیامت تک۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول گزر چکے اور کتابیں گزر چکی اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان لانا ہے قرآن کے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ لیکن ہمیں عمل جو ہے وہ اب وہ قرآن اور سنت یعنی قرآن کے مطابق جو لیٹسٹ کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایمان لینے کے میٹر میں ہم اپنے پچھلے جتنے انبیاء ہیں اور ان کی کتابیں جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے بھی ضرور، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آج کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے۔ اب جیسے اس یہودی ہیں، اب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، گویا کہ اس وقت انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا جو وعدے یا نبیوں کے وعدے کے مطابق جو ان کو تعلیم دی گئی اس تعلیم کا ساتھ انہوں نے بے وفائی کی، بدعہدی کی، اور انہوں نے اس وقت کفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ان کے اوپر ایمان لائے عیسائی، اب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب عیسائی کفر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے لازم ہے کہ ان کی نبیوں کی تعلیمات کے مطابق، ان کی کتابوں کی روشنی میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں۔ تو یہ ایمان لانا، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر رکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر پچھلے انبیاء کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ اب کچھ مثالیں تو ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ایک نبی کی زندگی میں ہی دوسرا نبی جو ہے وہ بھی مبعوث کیا گیا۔ اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے وہ دونوں ایک ہی زمانے میں نبی رہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ایک ہی زمانے میں رہے، تو وہ ایک ہی زمانے میں ایک دوسرے کو بطور نبی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے رہے، قبول کرتے رہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو بڑا تفصیلی ایک مذاکرہ آئے گا جو کہ فرشتوں کے ساتھ کیا، کہ جب وہ فرشتے جو ہیں وہ قوم لوط کی طرف ان کو عذاب دینے کے لیے جا رہے اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی یا رکے، تو ان کو پھر انفارم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان سے کہا کہ وہاں پر تو نیک اور صالح بندے بھی ہیں، تو کیا تم سارے لوگوں کو وہاں پر عذاب دو گے؟ بہرحال وہ الگ سے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو نبیوں کی زندگی میں بے شک آئیں تو پھر وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، یا اپنی امت کو بھی تعلیم دیں گے کہ ان کے گزرنے کے بعد یہ امت کے دور میں اگر کوئی نبی آئے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان نبیوں کو سپورٹ کریں۔ تو یہ معنی اور مفہوم ہے، ایک لب لباب ہے آندہ آنے والی جو ایک دو آیات ہیں ان کا، آیت نمبر 81 کا۔ وہی اب یہ وہی جو پیچھے جو تذکرہ شروع ہوا نبیوں کے ساتھ جس طرح سے معاملات اہل کتاب نے کیے، یہودیوں نے بطور خاص، تو یہی اسی سلسلے کا ایک یہ بھی موضوع ہے کہ کلیریفیکیشن ہوا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اور جب پختہ وعدہ لیا نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، لما آتیتم من کتاب و حکمہ، کہ البتہ جو میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت،
तुम जआकुम रसूल, फिर आ रहे तुम्हारे अंदर रसूल, तुम्हें मैं किताब और हिकमत दूं, यानी नबूवत जब अता करूं और किताब और हिकमत भी तुम्हें अता करूं, और फिर तुम्हारे अंदर रसूल आ जाए, या तुम्हारे पास एक रसूल, दूसरा रसूल कोई आ जाए, मुसद्दिकुन, जो कि तस्दीक करने वाला हो, लिमा माअकुम, इस किताब की जो तुम्हारे साथ है। कोई ऐसा रसूल तुम्हारे पास आ जाए, या तुम्हारी जिंदगी में चाहे आ जाए, या तुम्हारे बाद तुम्हारी उम्मतों की जिंदगी में आ जाए, ये मफहूम के मुताबिक ये सारा कुछ बनता है। तो जो कि तुम्हारी किताब, तुम्हारी और तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाला हो। लितु लतु उमिनु, तो लाजिम है तुम पर कि तुम ईमान ले आओ, तुम जरूर ईमान लाना, बिही, उस पर, वला तंसुरुन्ना हो, और तुम जरूर मदद करना उसकी, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम उस पर ईमान लाना और तुम उसकी मदद जरूर करना। ये वादा लिया हजरत, सॉरी, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से। कौला, तो फिर उस वादे के बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अकरर तुम, क्या तुमने इकरार कर लिया, तो क्या तुम इस वादे के वासे वादे को कबूल करते हो। वह अखज तुम वह अखज तुम अला ज़ालिका, और तुमने ले लिया उस पर इसरम, पुख्ता वादा, कि और तुमने फिर उस पर पुख्ता वादा भी ले लिया। यानी नबियों को अल्लाह ताला ने फिर पूछा उनसे गवाही के तौर पर, क्या तुमने इकरार किया, और फिर नबियों ने फिर उस पुख्ता वादे का इकरार कर लिया, और उसके ऊपर मतलब कायम रहने का भी वहां पर इंडिया जो है वो एक कह लो कि वहां पर गवाही होगी। कालू, तो उन सब ने कहा, उन सब ने नबियों ने कहा, अकररना, हम इकरार करते हैं, हमने इकरार कर लिया। ये पहला कौल तो अल्लाह ताला कह के, क्या तुमने इकरार कर लिया और तुमने मेरा पुख्ता वादा जो है वो कबूल कर लिया, ये अल्लाह ताला ने नबियों से उस वक्त कहा। तो फिर नबियों ने कहा, कालू अकररना, कि हमने तो इकरार कर लिया। नबियों ने उस वादे को एक्सेप्ट किया, और वादे को निभाने की वहां पर ठान ली। कौला, तो फिर फरमाया, फशहादू, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम गवाह हो जाओ, तुम गवाह रहो, व अना माकुम मिन शाहिदीन, और मैं भी खुद तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। यानी नबी जो हैं वो भी एक दूसरे के और अल्लाह के सामने गवाह हुए, और अल्लाह भी उनके ऊपर वहां पर गवाह हुआ कि इस तरह से वादा जो है वो नबियों और रसूलों ने किया। अब यहाँ पर फमन तवल्ला, फिर उसके बाद जो फिर गया, अब नबियों में से बाद का उसके बाद, फिर उसके बाद जो फिर गया, फाउलाए का हमल फासिकून, तो वही लोग नाफरमान है, फासिक हैं। अब नबियों में से तो कोई ऐसी शहादत या कोई ऐसी मिसाल जो है वो नहीं मिली, और मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि नबियों ने थे अल्लाह के साथ किया गया वादा जो है वो पूरा निभाया। लेकिन नबियों की कौमों और उम्मतों ने फिर अपने उस वादे की नाफरमानी की, वादे से बेवफाई की, बादहदी की, जिसकी वजह से यहाँ पर है। अब ये उन उम्मतों के बारे में, उन उन नबी के, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इस वादे का पास ना रखा, जिन्होंने पिछले अपने नबी जो हैं उनको इकरार ना किया, या बाद में आने वाले नबियों को सपोर्ट ना किया, और ना ही उनके ऊपर ईमान लाए। तो फिर ये उनके लिए फमन तवल्ला, फिर जो फिर गया उस वादे से, बाद का, उसके बाद फाउलाई का हमल फासिकून, तो ऐसे ही लोग जो हैं दर हकीकत वो फासिक हैं, दर हकीकत वो नाफरमान हैं। आफा गैर दीन इल्लाही, तो क्या अल्लाह के दीन के अलावा यबगूना, वो सब चाहते हैं, क्या ये लोग जो हैं जो नबियों के दीन से इनहराफ करते हैं, क्या वो अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं। वलहु असलम, हालांकि उसके लिए ताबे फरमान हुआ, हालांकि उसके लिए ताबे फरमान हुआ, मन फिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, वल अर्जी, और जमीन में, ताअन व करहन, ताअन व करहन, खुशी से हो या ना खुशी से हो, व इलैहि युरजाऊन, और उसी की तरफ सब लुटाए जाएंगे। क्या ये जो फासिक हैं, क्या वो लोग जो जो अपने दीन से इनहराफ कर लिए, जिन्होंने अपने नबियों की बातों से मतलब मुंह मोड़ लिया, क्या ये कोई और दीन चाहते हैं, हालांकि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ अल्लाह ताला का ताबे फरमान है, अल्लाह ताला के सामने फर्मा बरदार है। चाहे वो खुशी से फर्मा बरदारी कर रहा है, चाहे वो कराहत से या नाखुशी से फर्मा बरदारी कर रहे हैं। अब ये खुशी से और कराहत से फर्मा बरदारी का क्या है, इसकी टेक्निकली तो बहुत सारी इसकी तौजीहात हैं, वो जब जब ख़ास आयात आएंगी तो उसमें हम तफसील से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दो जो
मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर जो तذکرہ हुआ कि चाहे वो खुशी से हो चाहे वो नाखुशी से हो, कराहत से हो। तो खुशी और नाखुशी का मतलब या मफहूम इसका कुछ ऐसा बनता है कि चाहे इताअत इज़्तिरारी हो चाहे इताअत इख्तियारी हो। इताअत इज़्तिरारी और इताअत इख्तियारी जो है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात जो तख्लीक की, पूरे ज़मीन और आसमान और उनके ऊपर जितनी मौजूदात हैं, चाहे वो जानदार हैं चाहे वो बेजान हैं, सारी की सारी जो हैं वो अल्लाह ताला की ताबेदारी कर रही हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने मामलात जो हैं वो लेकर चल रही हैं। और मैक्सिमम जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी पेशो खम के, जिस तरह से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया, फैसला किया और हुक्म दिया और निज़ाम बना दिया, एग्जैक्टली उसी तरह से उसको फॉलो करते जा रहे हैं। और उसमें किसी किस्म की कोई झोल उनमें नहीं, किसी किस्म का कोई फ़र्क उनमें नहीं। मोस्ट ऑफ दी अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसमें यह सारा कुछ है। अब इसको आसान अल्फाज में अगर कहें कि ओब्लिगेटरी ओबीडियंस कह सकते हैं, ऐसी ओबीडियंस जो कि ओब्लिगेटरी है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें कोई इख्तियार नहीं है किसी के पास, वो उनको करना ही करना है। और उसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने पड़ी हैं। सूरज सूरज और चांद का निकलना और गुरूब होना वगैरह, ज़मीन का अपने मकदार के गिर्द गर्दिश करना, और फिर ये चांद सितारे सियारे जो हैं वो सारा कुछ, फिर दरख्तों का और फूलों का और नबातात का, ये सारे जो है, फिर जानवरों के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे जो है। इसके अलावा इंसान जो कि एक सब्जेक्ट है, ये कि एक मौजू है, इंसान और जुर्म दोनों मौजू है इस कुरान मजीद का, या दोनों मखातम हैं। तो इंसान में भी इंसान की अपनी जो शख्सियत है, इंसान का अपना जो जिंदगी है, उसके अंदर भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर उनका उसका इंसान का कोई इख्तियार नहीं, जिनके ऊपर इंसान जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ हाथ में है। वो उसके बारे में कुछ जिल्लत और इज्जत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, रिज्क अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह से उसके अलावा उसके फिजिकल बॉडी पार्ट, उसका दिल का धड़कना और उसके बाकी जो अज्जा, जो बाकी जो सिस्टम्स उसके जिस्म के अंदर काम कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला की हिकमत और अल्लाह ताला की तय करदा जो फितरत के कवानीन या जो तदबीर है अल्लाह ताला की, उसके मुताबिक सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर उनका कुछ इख्तियार नहीं। हाँ, दूसरा जो इख्तियार है या दूसरी जो ओबीडियंस है या एहतियात इख्तियारी, जिसको वॉलंटरी ओबीडियंस कह सकते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने कुछ कुछ हद तक थोड़े बहुत इख्तियारात जो है वो इंसान को दिए और जिन्नों को भी, कि बस अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना। तुम इख्तियार दिया कि तुम रास्ता तुम चूज कर सकते हो अपनी ज़िंदगी गुजारने का, कि क्या अल्लाह के हुक्मों के से मुताबिक करोगे या अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ करोगे। ये तुम्हारे पास इख्तियार है। और साथ में वजाहत भी कर दी कि अगर तुम इस रास्ते को चुनोगे तो मंजिल ये है, इस रास्ते को चुनोगे तो मंजिल ये है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये मंजिल चुन लो। अब तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम जो रास्ता चुनना चाहो वो तुम उसके मुताबिक मंजिल पा जाओगे। तो अब ये इख्तियारी जो ओबीडियंस है, ये इख्तियारी इताअत जो है वो बहुत लिमिटेड और बहुत मामूली सी है। ओवरऑल अगर सिनेरियो हम पूरी कायनात का देखा जाए तो इंसान को अल्लाह ताला ने अता की, लेकिन इंसान जो है वो इस इख्तियारी जो इताअत है उसमें किस तरह से डंडी और झोल मारता है, ये हम सब खूब अच्छी तरह से जानते हैं। और यही हम देख रहे हैं पूरी कुरान की आयत में कि किस तरह से इंसान जो है वो मतलब डंडियां मारता है अपने मैटर्स में। और बनी इसराइल का और यहूदियों के हम किस्से सुन रहे हैं कि किस किस तरह से उन्होंने अपनी किताबों के साथ, अपने नबियों के साथ, अपने रसूलों के साथ, अपने दीन के साथ खिलवाड़ किया और किस तरह से तब्दीलियां की। उन सब को अगर सामने रखें तो अपने अपने हालात जो है वो भी हमें अपने गिरबानों में जब हम जम के अपनी कम्युनिटी में जब हम देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नसीहत वाली हमें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला ने तो जो दीन बनाया है, क्या ये उस दीन से इनहराफ करने वाले, उस इस्लाम से इनहराफ करने वाले, क्या वो चाहते हैं कि कोई और दीन चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने तो ये दीन मुकर्रर कर दिया। और जो इसमें थोड़ा बहुत इख्तियार किया उसके बारे में तो भी सारा कुछ बता दिया कि कौन सा रास्ता तुम चुनोगे। अक्सर व बेशतर जो है वो तो इख्तियार साहब अल्लाह ताला का ही चल रहा है, लेकिन जहाँ पर इंसान को इख्तियार दिया वहाँ पर फिर बता भी दिया कि तुम इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारी ये मंजिल है, इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारी ये मंजिल है। और तुम्हारी मंजिल का पहला पड़ाव जो है, जहाँ पर तुम सब जाकर मिलोगे,
اس منزل کی طرف، الٹیمیٹ اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے۔ وہ قیامت کا دن ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یہ سارے کے سارے انسان، یا ساری کے ساری جو جتنی مطلب لوگ ہیں، سارے کے سارے اس دن لوٹائے جائیں گے، جہاں پر پھر ان کے فیصلے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی آخری منزل میں ابدی طور پر وہاں پر رہیں گے۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو اتارا گیا ہم پر۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، آپ بنی اسرائیل، یہودی اور عیسائی جو کچھ اپنی مرضی کہتے رہے اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنی کتابوں کے بارے میں، آپ اپنی طرف سے وضاحت دے دیجئے، یا اپنی طرف سے دو ٹوک ان کو بتا دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو اس نے اتارا ہم پر، یعنی اس قرآن پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد پر، حضرت یعقوب کے بعد پھر بنی اسرائیل جتنے ہیں، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی طرح سے جو اتارا گیا یا جو دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، اور ان تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ اب ہم تو یعنی آپ ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ ان کے اوپر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے ایمان کا اقرار کریں، اور علی الاعلان اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کریں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، اللہ تعالیٰ پر بھی اور اس قرآن پر بھی، اور اس سے پہلے آنے والے جتنے نبی تھے، جس میں بطور خاص حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، اور باقی جتنے نبی ہیں، اور ان کے اوپر آنے والی کتابیں جو ہیں، ان سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان کچھ بھی۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملے اسی طرح سے، کہ ہم تمام انبیاء کو ان کی میں سے کسی کا کوئی فرق نہیں کرتے، سب کے اوپر ہم برابر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، اور جب ہم اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق ہم سارے، یعنی ہمارا سر جو ہے وہ اللہ کے سامنے خم ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہم اللہ پر بھی، اور اس کتاب پر بھی، یہ قرآن جو ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اور ان کے اوپر جتنی کتابیں نازل کی، سب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے ایمان کا اقرار جو ہے وہ قرات خود بھی کریں، اور اپنی امت سے بھی کروا دیں، اور ان کے اوپر واضح کر دیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے نبیوں کو مانتے ہو یا نہیں، تم آپس میں پچھلی کتابوں کو مانتے ہو یا نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو اسی طرح سے قبول کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو تلاش کرے اسلام کے سوا دینن، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جو کوئی اللہ کے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین کا ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا یا چلے گا، اس کے لیے تو پھر کوئی اس کا راستہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اس کا اجر، کوئی اس کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا عمل کرتا رہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پچھلی آیت میں جب ہم نے دیکھا کہ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف وہ تلاش میں ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر وضاحت کر دی کہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے دین کے اوپر اور ان کی کتاب کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے سب کے لیے۔ جو اس کے انحراف کرے گا، اس کے پھر آخرت میں معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا۔ اور دنیا میں جو بھی آج عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اللہ کو ماننے والے ہیں، اور وہ بھی یہی دم بھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ ان کے ساتھ آسانی کرے گا، یہودی جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ سب خسارے میں ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈورس نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، جبکہ ان کے نبیوں اور کتابوں نے ان کو یہ وضاحت کر دی ان کے اوپر۔ کیف یہد اللہ، کیسے کیوں کر اللہ تعالیٰ ہدایت دے قومن اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم جن سب نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ اب ان اہل کتاب نے، ان لوگوں نے تو پہلے اپنے نبیوں پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، گو کے بعد میں انہوں نے انحراف کیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، گو کہ انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کر لیں یا بعد میں وہ مطلب بدل گئے۔ تو کیوں کر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت دے کہ جن سب نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، اور ان کے ایمان کا حصہ تھا کہ وہ بعد میں آنے والے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں گے، جب بھی ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے، سامنے آئیں گے، تو وہ ان کی پیروی کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ان کے اوپر نازل کی گئی کتاب ہونے والی کتاب جو ہے ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ ان کے ایمان کا حصہ تھا، یہ اسی کی طرف یہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا اور جبکہ وہ گواہی بھی دے چکے ہیں، ان رسول حق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برحق ہیں، وجاءہم البینات اور وہ آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل، اور ان کے پاس ہر طرح کی دلائل جو ہیں وہ ان کے سامنے واضح ہو چکے ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو ان کے اوپر ثابت کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بہت ساری پہلے ہم نے باتیں پڑھی کہ کس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ ان کی اپنی اولاد کی طرح وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے یا نہیں لاتے تھے، اپنی دنیاوی خواہشات اور دنیاوی منصب اور مرتبہ جو ہے، یا دنیاوی ان کی جو اثر و رسوخ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے۔ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ رات کو میرے سامنے گزری کہ کس طرح سے وہ پہچاننے کے باوجود اپنی دنیا کی خواہشات جو ہے اس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کتراتے رہے۔ یہ یہ علقمہ کے دو بیٹے ابو حارثہ اور قرظ کا یہ واقعہ ہے، جو کہ نجران سے مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے۔ یہ غالباً نجران کا جو وفد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے گیا تھا، یہ غالباً اسی وفد کا حصہ تھے۔ تو ابو حارثہ اور قرظ جو ہے وہ جب مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، تو اس سفر کے دوران قرظ کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ تو اس کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس پر اس کے بڑے بھائی قرظ نے یہ کہا، جس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، تو اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا کہ بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے، یعنی اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے گستاخانہ کلمات کہے، تو ابو حارثہ نے کہا کہ بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے کہا، قرظ نے کہا میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ تو ابو حارثہ نے کہا اللہ کی قسم یقیناً وہ وہی نبی امی ہیں جس کے ہم منتظر تھے۔ تو اس پر قرظ نے کہا کہ جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ابو حارثہ کہنے لگا ان بادشاہوں نے کن بادشاہوں نے، بادشاہ یعنی سلطنت روم کے اندر تھا سارا نجران کا علاقہ، جو مصر کی حکومت کے تحت، تو مصر کی یعنی روم کے جو حکومت کی طرف سے ان کو اعلیٰ عہدے اور منصب وغیرہ وہاں پر ملے ہوئے تھے کہ وہ لوگوں کے اوپر حکومت کریں اور لوگوں کو کنٹرول کریں، تو اس طرح سے ان کو ایک بڑی اپر ہینڈ پوزیشن جو ہے اس وقت روم کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ان کو ملی ہوئی تھی۔ تو اب اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ ابو حارثہ کہنے لگا کہ ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو وہ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آ گیا کہ کس طرح سے وہ مطلب خوب اچھی طرح سے پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ جب کا یہ واقعہ اس وقت تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً دیکھا بھی نہیں تھا، صرف ابھی تو وہ سفر کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں، صرف ان کی معلومات جو ہیں ان کی بیس پر، ان کی اپنی تعلیمات کے تحت
یا ان کے اپنی کتابوں یا ان کے اپنے جو عقائد تھے ان کے مطابق جب انہوں نے کمپیئر کیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی امی رسول ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ان کا انکار کرتے؟ پہلے سے ہی ان کے ذہن میں طے تھا کہ ہم ان کا انکار کریں گے، کیونکہ اگر ان کا اقرار کیا اور ان کے اوپر ایمان لائے تو ان سے سارا منصب مرتبہ، سارا مال دولت اور عہدہ وغیرہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہے، اور آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلائل کے بعد ساتھ، اس کے باوجود اب وہ اگر کفر کرتے ہیں تو ایسے کافر قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کیوں کر ہدایت دے، کیوں ہدایت دے یا کیسے ہدایت دے، جبکہ وہ جاننے کے باوجود کفر کر رہے ہیں۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اختیار اگر دیا ہے تو اس اختیار کو خود ہی استعمال کرنا ہے اس نے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں راہ راست پر لاتا نا انصاف قوم کو یا ظالم قوم کو، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے کی ٹھان لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ظالم جو ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے، جس کا انجام جو ہے وہ آخرت میں بھگتے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم، یہی ہے وہ کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم، پہ بے شک ان پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر لعنت بھیجتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہر چیز واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ لعنت اور پھٹکار جو ہے وہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے گی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب کل کو ان کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ نافذ کریں گے قیامت کے روز، کہ ان عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور وہاں پر ان کو دوبارہ سے کوئی موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ اب دوبارہ سے تمہیں موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ وہاں پر موقع کی مہلت جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی، اور نہ ہی وہاں پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ الا الذین تابوا، ہاں البتہ وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ ہاں وہ لوگ جن سب نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں، اور بشمول دیگر جو مشرکین ہیں ان میں، مشرکین میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتی تھی۔ جو اب مشرکین جو ہیں وہ بھی اس میں، تو جس نے توبہ کر لی اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، جو کوئی جو ہے سمجھ بوجھ کر جس نے بھی مطلب ایمان لے آیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے بہترین مثال ہمارے سامنے، وہ بھی انہی علماء میں سے تھے، انہی لوگوں میں سے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے سامنے حق جو ہے وہ کھلا، اور انہوں نے تھوڑی بہت تحقیق کی، اپنی تسلی جو ہے مزید انہوں نے جو تسلی کرنی تھی تسلی کی، تو وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جو کوئی بھی توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، یعنی نیک عمل پھر کرنے لگ جائے گا، اور اس توبہ پر پھر وہ قائم رہے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی پوری گزارے گا، تو پھر اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے معاملات آسان رکھے گا، اور ان کو پھر آخرت میں عذاب جو ہے اس سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، اب دوبارہ سے وہی دو طرح کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کیا، یعنی عیسائی اور یہودی جو اپنے نبیوں پر اپنی کتابوں پر ایمان لا چکے تھے، اور اب اب دوبارہ انہوں نے کفر کس انداز میں کیا کہ اب انہوں نے ان کے اپنے ایمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا بھی ان کے لیے ضرورت تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پر ایمان نہیں لائے، اور اس میٹر میں انہوں نے کفر کیا۔ یا تو یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور دیگر مشرکین جو ہیں جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی ان کے ایمان میں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈورس کریں گے، لیکن وہ انہوں نے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو وہ اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یا جو مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو یہ بھی اس میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ۔
ثم ازدادوا کفرن، اور پھر وہ سب بڑھ گئے اپنے کفر میں. جو ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا گیا اور پھر اپنے کفر میں اور آگے بڑھتا چلا گیا، اپنے کفر میں اور شدید ہوتا چلا گیا، چاہے وہ مخالفت میں ہو، روحانی اعتبار سے یا جس بھی طرح سے ہو، اپنے کفر کی کہ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا. لن نقبل توبتہم، ان کی توبہ تو ہرگز قبول نہیں ہوگی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہی دنیا کی زندگی میں گمراہ ہیں، اور ان کی توبہ تو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا. اب اگلی آیت میں کیونکہ موت کے بعد جو ہے تذکرہ ہے ایسے لوگوں کا، تو لہذا اس آیت کو جو تفسیریں جو ملتی ہیں وہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اندر اگر تو انہوں نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، وگرنہ دنیا کی زندگی میں ایک موقع ایسا آ سکتا ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ موقع ہے موت کے غرغرے کے وقت. کیونکہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کی ہچکی جو ہے وہ آ گئی، یا موت کا غرغرہ طاری آ گیا، توبہ کے دروازے بند. یا قیامت کی بڑی نشانیاں، سورج کا مغرب سے غروب ہونا یا اس طرح کی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی، تو اس کے بعد بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پوری زندگی میں انسان کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں، تو ان کے لیے تو پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ موت کے ایگزیکٹلی موت کے وقت میں چاہے انہوں نے توبہ کر لی. جیسا کہ فرعون کے میٹر میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے مطلب ایمان جو ہے وہ لانا چاہا، توبہ کرنی چاہی، لیکن اس وقت توبہ جو ہے وہ نامقبول ہوگی، کیونکہ وہ موت تو اس کے سامنے کھڑی ہے، اب تو وہ غرق ہو رہا ہے. تو جیسا کہ نسائی اور مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، اور اس نے پھر شرک شروع کر دیا. پھر وہ دوبارہ سے نادم ہوا، شرمندہ ہوا. اس نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. یہ آیت نمبر 86 سے لے کر 89، یہ چار آیات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. 89 آیت تک ہے کہ جس نے بھی مرتد ہونے کے بعد بھی یعنی جس بھی حالت میں ہے دنیا کی زندگی میں، اگر اس نے صحیح معنوں میں بہترین طریقے سے توبہ قبول کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ ضرور قبول کرے گا. تو اس شخص کو واپس جواب دیا گیا کہ ہاں تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی. تو پھر وہ دوبارہ سے مسلمان ہو گیا. تو اس سے پچھلی جو چار آیات ہیں ان کی نسبت یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی، کہ مرتد ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ ایک انسان کی زندگی میں جو مسلمان ہے اس کی زندگی میں بھی ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کمزور اور ہوتا ہے، غلطیاں ولطیاں کرتا رہتا ہے. تو وہ تو توبہ کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار انسان کو دے دیا ہوا ہے کہ جس سے تو وہ پوری زندگی میں فائدہ لیتا رہتا ہے. لیکن توبہ کی جو اصل مفہوم ہے اور توبہ کی جو شرائط ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ کر توبہ کرے گا تو پھر ہی وہ توبہ ہوگی، وگرنہ اس کی توبہ تو توبہ ہی نہیں ہوگی. اگر وہ یہ نیت کے ساتھ کہ آج تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، دوبارہ سے موقع ملے گا تو دوبارہ سے توبہ کر لوں گا، تو ایسی صورت میں تو وہ توبہ کے اس کی توبہ کی نیت ہی نہیں. تو توبہ کی نیت کے لیے اس کی جو شرائط ہیں ان کا ہمارے سامنے ہونا بھی ضروری ہے. تو جس نے بھی توبہ کر لی صحیح انداز میں، اس نے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بخشش اور رحمت ہے وہ سمیٹ لی. لیکن جو توبہ کرنے سے محروم رہ گیا، یقیناً وہ لوگ جو ہیں اللہ کے خسارے میں ہوں گے. اس کی صحیح وضاحت جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ہمیں ملتی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، صرف ان لوگوں کی ہے جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اور توبہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی. اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں. یعنی پہلا
ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو ساری زندگی توبہ جو ہے برے کام کرتے رہے، کفر کرتے رہے، اور جب موت قریب آئی یا موت کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ توبہ کر لی۔ اور نہ ہی تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں موت کا گرگرا آنے سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمیں اپنی توبہ جو ہے اللہ کے حضور روزانہ کی بنیاد پر احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیث میں، کہیں کسی میں 70 میں ہے، کسی میں 100 تک ہے، تو 70 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزانہ اللہ کے حضور اپنی توبہ جو ہے، مغفرت جو ہے وہ پیش کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قدر تھے، تو ہم تو گناہوں میں لٹے پٹے ہیں، ہمارے لیے تو کس قدر توبہ کی ضرورت ہے، اہمیت ہے، وہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ان الذین کفروا وماتوا، اور بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کا بھی، چاہے وہ زمین بھر سونا جو ہے وہ لوفتدا، چاہے وہ زمین بھر سونا جو ہے وہ فدیے کے طور پر دے دے بھی اس کو، چاہے زمین بھر سونا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دے دے، کفر کی حالت میں مرنے کے بعد اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر دردناک عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما لہم من ناصرین، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی قیامت کے روز یا جہنم میں۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اسی طرح سے کرتے رہے، اب ان کی موت کا وقت آ گیا اور پھر اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے، ایسے لوگوں کو تو پھر آخرت میں چاہے وہ سونے زمین بھر سونا ان کے پاس ہو، وہ فدیہ دے کر چھٹکارا پا سکیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ زمین بھر سونا جو ہے وہ قیامت کے روز کسی کو دیا جائے گا۔ یہ تو احادیث میں ہمیں جو ملتا ہے اور یہاں پر جو ملتا ہے، یہ تو مثال کے طور پر ہے کہ دنیا کے خزانے جو ہیں وہ بھی اس کو وہاں پر اگر دیے جائیں اور فدیہ کے طور پر وہ اس کو نچھاور کرنے کے لیے ریڈی ہو، تو پھر بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہاں پر اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے یا وہاں پر اس کے ساتھ کوئی نرمی والا میٹر کیا جائے۔ بہت ساری آیات بھی ملتی ہیں اور بہت ساری احادیث بھی اس موضوع کے اوپر ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان، زیادہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کافر تھا جو کہ بڑا صلہ رحمی کرتا تھا، بڑا بڑا رحم دلی کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کچھ فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا، یعنی دنیا کی زندگی میں اس نے کبھی توبہ نہیں کی۔ تو جتنے مرضی دنیا میں نیک کام کرتا رہے، اس کے ساتھ آخرت میں کوئی بھلائی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں صلہ رحمی کرتا رہا تو دنیا میں اپنے نفس کی صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے ذہن کی اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا جو ہے وہ بھی اکثر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ ضمیر کا مطمئن کرنا اگر دنیاوی میٹر میں ہے تو پھر دنیا کے میٹر میں ضمیر مطمئن ہو گیا، آخرت میں کیا لینا دینا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں، یہودی عیسائی جو بھی ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، بڑے بڑے کرتے ہیں، وہ تو در حقیقت اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اگر وہ اللہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو مطمئن کرے گا، اطمینان دے گا، لیکن دنیا کی زندگی میں جو اس طرح سے کرتا رہا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مسند احمد میں اور بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا، جنت کو کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرا گھر تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے راستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں۔ وہ
وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا. یعنی قیامت کے روز صرف واحد ایک کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ واپس دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، وہ شہید ہیں. کیونکہ انہوں نے شہادت میں جتنا مزہ پایا، اتنا مزہ ان کو شاید ان ایسی احادیث سے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بار بار وہ شہادت کا مزہ لینے کی ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں کاش موقع دوبارہ ملے کہ ہم دوبارہ سے شہید ہو کر جا کر. اس کے علاوہ ایون کہ دوسرے جنت میں جانے والے جو ان کے بارے میں بھی کوئی تذکرہ ایسا نہیں ملتا کہ ہمیں دنیا میں بھیج دے گا، ہم دوبارہ سے ایسا کریں گے. واللہ عالم بالصواب. اسی طرح سے اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، اسی طرح سے اہل جہنم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار، یہ تو بدترین گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، ہاں یا اللہ. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا اور بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا تمہاری دنیا کی زندگی میں، مگر تو نے اسے پورا نہیں کیا. پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. یعنی دنیا کی زندگی میں تو مال و دولت خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کے تو بات ہی نہیں کرتا. قیامت میں اپنی چھٹکارے کے لیے وہ تو کہتا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہیں کرو گے تو تمہیں کہیں نہ کہیں چھوٹ جو ہے وہ ضرور مل جائے گی آخرت میں. اتنی آسان سی شرط جو ہے وہ پوری نہیں کی تو ساری دنیا کے سونے کو پھر بے فضول ہوگا وہاں پر، اور اسے دوبارہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا، اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا. میں تجھ کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہ مانا اور شرک کرتا رہا. تو ایسی احادیث بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو شرک کے اوپر اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے تو کوئی صورت نہیں ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے عذاب جو ہے وہ آسان کر دے، یا کوئی مہلت اس کو دوبارہ سے مل دے. ہاں البتہ شرک کے علاوہ اگر کوئی دیگر معاملات میں کچھ کرتا رہا اور تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے مطابق وہاں پر جو بھی کیٹیگریز ہیں اس میں پھر وہ اپنے معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کو صحیح فہم ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھ میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 3 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا. اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 جو ہے وہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی تو اس کے ساتھ ہی اجازت بھی چاہتے ہیں، وقت بھی ہو چکا. سب کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں ہماری خاص مدد اور خاص رہنمائی عطا فرمائے. ہماری ایک سسٹر ہیں جو کہ ہمارے اس مجلس کے ساتھ شروع سے جڑی ہوئی ہیں. آج کل تھوڑی سی وہ مطلب اتنی زیادہ ریگولر نہیں ہے. ان کے ہاں کل جو ہے وہ پوتا ہوا، لیکن وہ تھوڑا سا صحت کے اعتبار سے تھوڑا سا پریشانی ہے اس کی. تو اس کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا کرے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، دین و دنیا کی خدمت کرنے والا بنائے. میری اس باجی کا بیٹا جو ہے، یعنی میرا کزن یا میرا بھانجا بھی ہے، میرا کزن بھی لگتا ہے، میرا بھانجا بھی لگتا ہے. وہ ماشاء اللہ عالم دین بھی ہے، ممبر کا حامل ممبر ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، خطبہ وغیرہ دیتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے علم کو نفع بخش کرے اور اس کی اولاد کو اس کے لیے نفع بخش بنائے. دعا میں ضرور یاد رکھیں. اپنے لیے بھی، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے دعا میں ضرور شامل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.